پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے. حرمت والے مہینوں میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور انسانی زندگی کی ایسی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہم آپ سب کے روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں اور الحمدللہ بہترین انداز سے رہنمائی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مہمان بھی جو گاہے بگاہے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں وہ بھی بہت ویلیوبل انپٹ دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ دو اور مہمان ہیں جنہوں نے الحمدللہ اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. انم صاحبہ ہیں, فیصل آباد سے تشریف لائی ہیں, میں آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہتی ہوں. اور اسی طرح سے مسز اکبر ہیں, آپ لاہور سے تشریف لائی ہیں, میں آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہتی ہوں. اور انم میں آپ ہی سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں اور پھر ہم استاذہ کی جانب چلیں گے. قرآن نے آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ اس سفر کی اس مسافر آپ کیسے بنی؟ میرا جو سا تھا قرآن کے ساتھ, اگر میں مطلب ٹو بی آنیسٹ میں اتنا زیادہ نا قرآن کے ساتھ یا اسلامک کلچر کے ساتھ اٹیچ نہیں تھی. جیسے کہ آج کل کی گرلس تھوڑا سوشل میڈیا انٹریکشن اور وہ باقی یوٹیوبر ٹک ٹاکرز اور اس ٹائپ کی میں تھوڑی تھی. لیکن پھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنے راستے کے لیے چننا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ خود جو سا تھا اس طرف اٹریکٹ کیا مجھے. بلکہ آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے النور کی طرف سے میں نے فارم فل کیا تھا لیکن لوکیشن اس کی بہت دور کی تھی جس کی وجہ سے نا میں کنٹینیو نہیں کر پائی تھی. اس کے بعد مجھے یاد ہے تھوڑا سا مجھے میڈیکل ایشو ہو گیا تھا, آپریٹ تھا میرا, اور جیسے ہی مجھے آپریشن تھیٹر سے روم میں شفٹ کیا گیا تھا, اینستھیزیا کی میری کنڈیشن تھی, اس ٹائم پہ مجھے میری برانچ کی طرف سے غلام محمد آباد کی طرف سے کال آئی تھی کہ آپ نے فارم فل کیا تھا لیکن آپ نے جوائن نہیں کیا. اب کیونکہ آپ کے ایریا میں یہ بن گیا ہے تو اب آپ نے اس کو لازمی جوائن کرنا ہے. تب مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایک اتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہے تو میں نے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. شکرانے کے طور پہ بالکل ایسے ہی تھا الحمدللہ. تو وہ پھر یہ تھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اپنی محبت کی طرف جو سا تھا وہ کھینچا. میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ نا اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں آپس میں کہ نا ہم لوگوں کے ساتھ نا شاید معجزے نہیں ہوتے, لیکن میں کہتی ہوں کہ جب انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے نا تو وہ ہر ایک کریکٹر میں خود کو کہیں نہ کہیں پاتا ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کے ساتھ معجزے کرتا ہے. جیسے میں بات کروں حضرت مریم کی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا کچھ دے دیتا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کے حیران ہوتے تھے. میں کہتی ہوں ہم ہر انسان میں کہیں نہ کہیں ایک فیز یہ آتا ہے کہ اگر ہماری منتھلی انکم 1000 ہے, 5000 ہے, تھوڑی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارے 50,000 ایون 1 لاکھ تک کے بھی جو سے ایکسپینس ہے وہ پورے کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ معجزہ ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا تھا واقعہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاور نیپ کے ذریعے جو سا تھا بہت سے مسائل سے بچایا اور ان کو ایک نئی بالکل فیز میں لے گئے. اسی طرح سم ٹائمز ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ٹائرڈ ہوتے ہیں لیکن جسٹ 1 آور کا پاور نیپ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک مطلب پوری رات کی نیند اپنی پوری کر لی ہے. آپ کو سن کے مجھے وہ ہمیشہ جب بھی لوگ ماشاءاللہ دین کی خوبصورتیوں کو ایکسپیرینس کرنا شروع کرتے ہیں نا تو استاذہ کی کتاب کا ٹاپک ہے ایمانی تجربات کر لیں, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ نیا نیا فلیور لے رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اپنے سامنے ان چیزوں کو تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی آواز میں بھی وہ ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بہت ساری آسانیاں کریں. مسز اکبر میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. میں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہے, مالی آسودگی بھی ہے, ماحول بھی فرق ہے, لیکن آپ اپنے ایک دل میں آپ کی تڑپ ضرور رہتی ہے اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے, ان کی رویوں کی اصلاح کے لیے, وہ زندگی کے مقصد کو سمجھیں. گو کہ انسان کامیاب تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو کچھ نہ کچھ خیر تلاش کرنے پہ رکھتی ہے کہ آپ خیر کی تلاش میں نکلی رہتی ہیں کہیں نہ کہیں, یا خیر کی تلاش میں رہتی ہیں, کھوج میں رہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زیادہ موٹیویٹ استاذہ جی سے ہوتی ہوں, ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی ہے تو سمجھتی رہتی ہوں, سیکھتی رہتی ہوں, تو کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ میرے بچوں کے کانوں میں بھی پڑتا رہے الحمدللہ. اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں نہیں رہ جانا, انسان نے مرنا ہے اور اللہ کو بھی جواب دینا ہے. تو مجھے ہوتا ہے کہ
کہ مجھے جیسے میں اپنے آپ کو جج کرتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نہ اچھی ماں بن سکی، نہ اچھی بہن، نہ اچھی بیٹی. تو مجھے بس ہمیشہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑی سی لائف جو بھی رہ گئی ہے میں کچھ نہ کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے بچے جو ہے نا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور میں اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں اور کچھ نہ کچھ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. آمین. اور یہ جو جائزہ لینا نا، یہ اس کا بڑا اسلام میں بھی درجہ ہے جی. دل کی عبادت ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جس مرضی زندگی کی سٹیج پہ ہو یہ جائزہ لیتا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو اسلام رکھا ہی ایسا خوبصورت دین ہے کہ انسان کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہے وہاں سے بس ایک بار توبہ کر لے. اور جیسے سورہ الحشر میں آتا نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر یہ لازم ہے وہ ضرور دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا. تو وہ جیسے کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں اور اپنی آگے والی زندگی کے لیے کچھ کر جاؤں. اولاد کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ کامیاب کرے جی، اور ہم سب کو کامیاب کریں کہ ہم اپنے آنے والے وقت کے لیے کچھ جمع کرنے کے قابل ہو جائیں. استاذہ میں آپ سے طرف آنا چاہتی ہوں، آخری چند منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس، اور جب ہم محرم کا تذکرہ کریں اور محرم الحرام کی حرمتوں کا بھی تذکرہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کے بہت سارے اہم واقعات ہمیں اس مہینے میں ملتے ہیں. جب ہم کیریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلاف سے سیکھنے کی بات کرتے ہیں، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ کون ہوں گی جن سے سیکھنے کا حق سب سے زیادہ ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جو سب سے زیادہ ان کے قریب رہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ ان سے زندگی میں سیکھا اور امپلیمنٹ کیا. میں چاہتی ہوں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، لیکن حضرت رقیہ کی زندگی کے اوپر آپ ضرور دوبارہ روشنی ڈالیں کہ آج کی مسلمان عورت کے لیے ان کی زندگی میں کیا سبق ہے. جزاک اللہ فیضہ. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس محبت میں اور آگے بڑھا دے. آمین. سیدہ رقیہ کی زندگی پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی، 4 بیٹیاں، چاروں کا جو کیریکٹر ہے وہ ایسا ہے، یعنی ان میں جو بنیادی اخلاقیات ہیں، نیکیاں ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مختلف حالات میں رکھا اور امت کی خواتین کے لیے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے ان کو نمونہ بنا دیا. مثال کے طور پر جیسے سیدہ زینب کو ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ یعنی بالکل اپوزٹ ماحول میں رہ کے اتنی زیادہ تکالیف برداشت کرنے کے باوجود قید کسی زندگی گزار کے مکہ میں مدینہ میں آ کے پھر بھی حوصلہ ظرف کتنا بڑا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اپنی سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی ہار ان کی رہائی کے لیے پیش کرتی. ابھی شوہر مسلمان نہیں ہے، حضرت خدیجہ کا ہار تھا، ماں کی نشانی، ماں سے محبت بھی بہت ہے. اور اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ یعنی اسی شوہر کے پاس گئی تھی نا جب اونٹ کو نیزے مار مار کے تو گرا دیا گیا، جب ان کا حمل گرا، لیکن ایسا پیشنس، ریزیلینس اور اتنی نرمی اور ایسے حالات میں دین پر قائم رہنا، عقیدے پر قائم رہنا بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے. ہم باقی بیٹیوں میں سے اگر حضرت رقیہ کو دیکھنا چاہیں تو حضرت رقیہ کی زندگی اس اعتبار سے مثالی ہو جاتی ہے کہ ایک بار ابو لہب کی بہو بنی، پھر طلاق ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ کتنی یہ تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ زندگی گزارنا، پھر ڈسکنیکٹڈ ہو جانا، اور جو والد کا اتنا بڑا دشمن ہو جائے، دشمن بھی، اور پھر یہ ہے کہ ایسے میں کہ جہاں پہ یعنی اپنی ویلیوز پر اور اپنے بلیف پر اور جو کچھ یعنی جس پر ایمان لائی پورا یقین بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز آپ کے اندر پھانس کی طرح اٹکتی ضرور ہے کسی وقت پہ، کیونکہ گھر قریب تھے. آپ دیکھیں نا نیبرہڈ ہے اور نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، اور پھر یہ ہے کہ خاندانی نظام بڑا مستحکم تھا. اور پھر یہ کہ آپ جانتے ہو کہ جب کبھی کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کتنے عیب نکالے جاتے ہیں. سوسائٹیز کا فرق تو ہے، لیکن بہرحال اب ہم ایسی بچی کو جو طلاق یافتہ ہے وہ جس وقت دوسری شادی کرتی ہے تو کتنی خوشگوار زندگی ہے، یعنی 2 ایسے رات اور دن کا فرق ہے. اچھا، حضرت رقیہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نبوت سے
7 سال پہلے تقریباً پیدا ہوئی اور 7 سال کی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا. اب آپ دیکھیے کہ اس دور میں وہ ایمان لائیں، یقین اتنا تھا اور اپنی دوستوں کی بولنگ بھی برداشت کرتی رہیں. ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنی اس چیز کے اوپر قائم رہنا. اب 13 سال یہاں پہ گزارے ہیں، لیکن ان 13 سالوں میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے میں ضرور سامنے رکھوں گی. جی بالکل. کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ایک بار اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ یعنی سیدنا عثمان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، بہت خوشگوار زندگی گزاری. یعنی ایک آئیڈیل کپل ہمیں نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ریگارڈ، ایک دوسرے سے محبت، خاندانی ویلیوز کس طرح سے انہوں نے اسٹیبلش کی. ایک جگہ بالکل اپوزٹ ویلیوز تھی، اب یہاں بالکل اپوزٹ ویلیوز انسان ہے. کی آزمائش ہے، وہ کسی بھی حالات میں ہو. ہمارے یہاں تو ایک ہے وہ بات اپنی جگہ آزمائش ہے، لیکن دیکھیے آپ کہ یہاں پر اتنی کامیاب زندگی گزاری ماشاءاللہ. انہوں نے بھی وفا کا حق ادا کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی یہی بیٹی تھی جن کے یہاں عبداللہ کی پیدائش ہوئی، پھر ان کی وفات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، کس طرح سے جان کنی کا عالم تھا اور کس طرح رسول اللہ کو یہ بلاتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ پا رہے تھے. تو یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنی اولاد سے محبت کا بھی، اپنے شوہر سے محبت کا بھی. اور پھر ایک بار ہجرت حبشہ آئی، دوسری بار پھر یہ مدینہ ہجرت کر کے آئیں، لیکن وہاں زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکی. وہاں پہ یعنی غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، تب ان کی وفات ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوے میں ہی تھے. حضرت عثمان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ اپنی وائف کو سنبھالیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا مضبوط تعلق تو تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو پہلا بڑا مارکا تھا، کفر اور ایمان کی پہلی جنگ تھی، حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، اس میں شریک ہونے سے اس بیوی کی خاطر محروم ہوئے تھے. تو اس سے اسلام کا یعنی ٹوورڈز فیملی جو اوپینین ہے اور جو مزاج ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اہل خاندان کی حفاظت کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے. مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ علماء کے فتاویٰ لے کر آتے ہیں کہ بیوی کی بیماری میں اس کا خیال رکھنا تو شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ تو مرد پر واجب، یہ تو بیوی کے گھر والے جانے اور فلاں فلاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ ریئل اسلام ہے کہ جہاں بیوی بیمار ہے تو صرف دوا نہیں لا کے دینی، خود بھی تیماردار بننا ہے، خود بھی کیئر کرنی ہے. اور ایک ایسے شخص کا جن کی زندگیوں کا مقصد ہی جہاد تھا اور اپنے مشن سے رک جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ اس میں انسان کو اتنا بڑا موقع ملے اور وہ اس وقت پہ ٹھہر جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو بڑی مالی وسعت بھی دی تھی اور بہت کچھ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر دیا، پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو مجھے سیدہ رقیہ کی زندگی میں بہت ہمبلنس بھی نظر آتی ہے، خاندانی ویلیوز کو لے کے چلنا بھی، اور پھر یہ ہے کہ وفا اور حیا. یعنی حضرت عثمان کی حیا جو ہے وہ اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. تو یہ بڑا آئیڈیل کپل تھا. اور رسول اللہ کی اس بیٹی کی زندگی میں ہمارے لیے خاندانوں کے استحکام کے لیے جو رول عورت کو پلے کرنا چاہیے اس حوالے سے بہت بڑی مثال ہے. اور زندگی میں کتنا بڑا یہ حادثہ ہو جائے، یعنی طلاق جیسا حادثہ بھی ہو، تب بھی عورت اپنا یعنی رول نہیں چھوڑے گی اور اپنے کام پر کسی پچھلی سوچ کو اثر انداز نہیں ہونے دے گی، نیگیٹیولی وائرڈ نہیں ہوتی تھی. اور پھر کس طرح سے یعنی اپنے والد کے ساتھ محبت اور تعلق کو بھی نبھایا، خاندانوں کے ساتھ تعلق کو بھی نبھایا. یعنی ہم ایک بات بھی ایسی نہیں تلاش کر سکتے ابو لہب کے خاندان کی طرف سے جو بلیم ان پہ عائد کیا گیا، کوئی ایسی بات نہیں تھی سوائے ان کے والد کے ساتھ دشمنی کے کوئی اور وجہ نہیں تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بہترین بدل دیا. اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے کیسے وفا والی زندگی نبھائی اور آخری وقت تک کس طرح سے ان کو جس وقت غسل دیا گیا تو ہم اس کے لیے انسٹرکشنز دیتے رہے کہ ان کو اب ایسے نہلا دو اور اس طرح سے کفن پہنا دو. اللہ اکبر. ان زندگیوں کے پہلوؤں
کو دیکھنے کی اور زیادہ ڈیپتھ سے ضرورت ہے تاکہ مسلمان خواتین کے لیے یہ اصل رول ماڈل ہے. جزاک اللہ استاذہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. دل تو بہت ہے کہ بھی اور گفتگو ہو, لیکن کیونکہ مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے اور آپ کی سفر میں آسانیاں بھی کریں الحمدللہ. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں انم جی, اور مسز اکبر آپ کا بھی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو اسی وقت پر 10 سے 12 بجے ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.